علی بابا اور 40 چور پارٹ 3۔ چوروں کے سردار نے مرتبانوں کو گھوڑوں پر باندھا اور انہیں ہانکتا ہوا علی بابا کے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ علی بابا دروازے پر آیا تو سردار نے کہا، میں ایک سوداگر ہوں اور میرے پاس گھوڑوں پر لدے بہت سے مرتبان ہیں۔ ان مرتبانوں میں تیل ہے۔ اب شام ہو چکی ہے اور دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج کی رات آپ کے ہاں قیام کر لوں۔ میں صبح سویرے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ علی بابا نے سردار کی بات سنی۔ وہ ہرگز نہ پہچان سکا کہ اس کے سامنے چوروں کا سردار کھڑا ہے۔ سردار نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ وہ دیکھنے میں کوئی اور شخص نظر آ رہا تھا۔ علی بابا کو سردار کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی اور اس نے اسے رات ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں پر بندھے مرتبان احتیاط سے اتار کر ایک طرف رکھ دیں۔ گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالیں۔ ان سے مرجینا کو کہا کہ وہ مہمان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرے۔ کھانے کے بعد سردار صحن میں چہل قدمی کے لیے چل آیا۔ اس نے مرتبانوں کے قریب جا کر بہت ہلکی آواز میں کہا، میں مرتبانوں پر ایک چھوٹا سا پتھر پھینکوں گا۔ تم اس کی آواز سے مرتبانوں سے فوراً نکل آنا۔ اس وقت تک چپ چاپ مرتبانوں میں بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر سردار خاموشی کے ساتھ واپس گھر میں چلا آیا۔ مرجینا نے مہمان کو اس کے سونے کا کمرہ دکھایا اور واپس گھر چلی گئی۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ اچانک لیمپ بجھ گیا۔ اس نے ہلا کر لیمپ کو دیکھا۔ اس میں تیل ختم ہو گیا تھا۔ مرجینا نے سوچا کہ صحن میں تیل کے مرتبان پڑے ہیں۔ ان میں سے تیل لے لیتی ہوں اور صبح اس کی خبر سوداگر کو کر دوں گی۔ وہ صحن میں آئی اور اس نے پہلے مرتبان کا ڈھکن کھولا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اسے مرتبان سے آواز آئی، کیا اب میں مرتبان سے باہر آ جاؤں؟ اس نے دوسرے مرتبان کا ڈھکن کھولا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اسے مرتبان سے آواز آئی، کیا اب میں مرتبان سے باہر آ جاؤں؟ مرتبان میں چھپے چور نے مرجینا کو اپنا سردار سمجھتے ہوئے کہا۔ کچھ وقت کے لیے تو مرجینا ہکی بکی رہ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا غور کیا تو اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے اپنی آواز کو مردانہ آواز کی طرح باری بناتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ابھی ادھر مرتبان میں ہی رہو، میں بھی کچھ دیر میں تمہیں بلاتا ہوں۔ مرجینا کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی چال ہے اور علی بابا کی جان سخت خطرے میں ہے۔ وہ آخری مرتبان تک پہنچی۔ اس مرتبان کے منہ پر تیل لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ صرف ایک مرتبان میں تیل ہے اور باقی سب میں آدمی چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے مرتبان سے بہت سا تیل نکالا اور ایک بہت بڑے کڑاہے میں ڈال کر خوب گرم کیا۔ جب تیل ابلنے لگا تو اس نے ایک برتن میں ڈالا اور باری باری سب برتنوں میں یعنی سب مرتبانوں میں ڈالتی چلی گئی۔ مرتبانوں میں موجود تمام چور جل کر مر گئے۔ مرجینا اپنا کام مکمل کر کے گھر کے اندر چلی گئی اور چپ چاپ بیٹھی ہر حرکت اور آہٹ کا خیال کرنے لگی۔ جب رات کافی گزر گئی تو اس نے چوروں کے سردار کی آواز سنی۔ وہ مرتبانوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر پھینک رہا تھا۔ مرتبانوں سے جب کوئی چور بھی باہر نہ نکلا تو اس نے گھبرا کر ان کے اندر جھانکا۔ اس کے تمام ساتھی جل کر مر چکے تھے۔ وہ گھبرا گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی علی بابا کو مارنے کی چال ناکام ہو چکی ہے۔ وہ فوراً گھر کی دیوار کود کر بھاگ گیا۔ صبح سویرے مرجینا اٹھی اور سیدھی علی بابا کے پاس آئی۔ اسے رات کو ہونے والا سارا واقعہ سنایا۔ علی بابا نے مرجینا کا شکریہ ادا کیا۔ مرتبانوں میں تیل گرم کر کے ڈالنے سے سارے چوروں کا خاتمہ ہو گیا۔
اب صرف ان کا سردار ہی بچ گیا۔ سردار علی بابا کی جان کا دشمن بن گیا اور وہ کسی نہ کسی طرح اسے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ سردار نے اب ایک امیر تاجر بن کر شہر کا رخ کیا۔ وہ اکثر علی بابا کے بیٹے کی دکان پر جاتا اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بڑی اچھی دوستی ہو گئی۔ علی بابا کو دونوں کی دوستی کا علم ہوا تو اس نے اس امیر تاجر کو اپنے گھر کھانے پر دعوت دی۔ تاجر نے کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ یہ بتائی کہ وہ کھانے میں نمک نہیں کھاتا۔ علی بابا نے فوراً کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں، اسے نمک کے بغیر کھانا دیا جا سکتا ہے۔ تاجر نے دعوت قبول کر لی۔ علی بابا نے گھر آ کر مرجینا کو نمک کے بغیر کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ مرجینا یہ سن کر حیران ہوئی کہ بھلا نمک کے بغیر کھانا کیوں کر لذیذ بن سکتا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر یہ کون ہے اور اس نے نمک کے بغیر کھانے پر کیوں اصرار کیا۔ تاجر علی بابا کے گھر آ گیا۔ مرجینا بدستور اس تاجر کے نمک کے بغیر کھانے کی شرط پر سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچا اگر کوئی شخص کسی کا دیا نمک کھا لے تو پھر وہ اسے قتل نہیں کر سکتا، ہو نہ ہو یہ شخص علی بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ مرجینا نے نمک کے بغیر کھانا تیار کیا۔ اس نے بڑے اہتمام سے کھانے کو تاجر کے سامنے پیش کیا، مگر وہ بڑی احتیاط سے اس تاجر کی ہر حرکت کا دھیان رکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تاجر نے اپنے لباس کے اندر ایک خنجر چھپا رکھا تھا۔ اس نے تاجر کو بغور دیکھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی شخص تھا جو مرتبانوں کے ساتھ ایک رات ان کے ہاں ٹھہرا تھا۔ اس نے تاجر کو دیکھا اور بڑے خوشگوار طریقے سے علی بابا کے ساتھ خوشگپیاں لگا رہا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اسے موقع ملے اور حملہ کر کے علی بابا کو ختم کر دے۔ مرجینا کو ایک خیال سوجا۔ اس نے ایک چھوٹا سا خنجر اپنی کمر میں چھپایا اور ایک ساتھی نوکر کے ساتھ تاجر کے سامنے ناچنا شروع کر دیا۔ تاجر اور علی بابا نے یہی سمجھا کہ وہ ناچ سے مہمان کا دل بہلا رہی ہے۔ کافی دیر ناچنے کے بعد مرجینا جھومتی ہوئی تاجر کے پاس آئی، اس کے سامنے جھکی اور خنجر کے ایک وار سے اسے قتل کر دیا۔ علی بابا اور اس کے بیٹے نے شور مچا دیا۔ مرجینا تم نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ مہمان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے دوڑ کر مرجینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مرجینا کہنے لگی میں نے تمہارے دشمن کو ختم کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ چوروں کا سردار ہے جو تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا۔ مرجینا نے چوروں کے سردار کی کمر پر بندھے خنجر کو کھینچ کر نکالا اور اسے علی بابا کو دکھایا۔ علی بابا مرجینا کی بہادری پر بڑا خوش ہوا۔ اس نے اسے اپنی بہو بنا لیا۔ کچھ عرصہ کسی شخص نے علی بابا کو پریشان نہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ اب چوروں میں سے کوئی نہ بچا۔ وہ چوروں کے غار میں گیا۔ اس نے کہا کھل جا سم سم۔ غار کے اندر ابھی تک بہت سا سونا، زیورات اور ہیرے جواہرات پڑے تھے۔ علی بابا نے غار سے یہ سب اٹھا لیا اور خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ یہ تھی علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی۔ چوروں کا اختتام اور علی بابا کو بہت سا سونا ملنے پر اس کہانی کا خوشگوار اختتام ہوا۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔